الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. حدیث کی معروف کتاب عمدۃ الاحکام کے دروس کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. کتاب الطہارہ میں تقریباً 26 ابواب پڑھ چکے تھے، لیکن بعض اسباب کی بنا پر درس کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. اب ہم اس سلسلے کو از سر نو شروع کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم 27ویں حدیث پڑھیں گے. عمدۃ الاحکام کتاب الطہارہ حدیث نمبر 27. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الفطرۃ خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظافر ونتف الابط. آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عمدۃ الاحکام کی ساری احادیث صحیحین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی ہیں. تو یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے اسے کتاب اللباس باب قص الشارب اور ایسے ہی باب تقلیم الاظفار اور ایسے ہی کتاب الاستئذان باب الختان بعد الکبر ونتف الابط، اور امام مسلم نے اس کی تخریج کی ہے کتاب الطہارہ باب خصال الفطرہ، اور ایسے ہی یہ حدیث ابو داؤد میں ہے کتاب الترجل باب ما جاء فی تقلیم الاظفار، اور سنن ترمذی میں کتاب الادب باب ما جاء فی تقلیم الاظفار، اور سنن نسائی میں کتاب الطہارہ باب عدد الفطرہ وباب الامر باحفاء الشوارب واعفاء اللحى، اور ابن ماجہ میں کتاب الطہارہ باب الفطرہ. تو اس طرح سے یہ حدیث کی تخریج رہی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطرۃ خمس، فطرت 5 ہے، یا فطرت کی چیزیں 5 ہیں، یا فطرت کی خصلتیں 5 ہیں. فطرت کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. یہاں فطرت سے مراد ہے وہ چیز جو انسان کے اندر فطری طور پر ودیعت کی گئی ہے، رکھی گئی ہے، جسے تمام انسان پسند کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت اسلام جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے. نیکی کی محبت، صفائی کی محبت، خیر کی محبت، وہ فطرت ہے. تو یہ چیزیں جو آگے 5 چیزیں مذکور ہیں، یہ سب کے سب انسانی طبیعت کو پسند آنے والی چیزیں ہیں. یہ تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہیں، سب کے یہاں یہ چیز جاری اور ساری تھی. الفطرۃ خمس، فطرت 5 چیزیں ہیں یا 5 ہی چیزیں ہیں. ایک معنی حصر کا بھی اس میں پایا گیا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حصر حقیقی نہیں ہے، یعنی 5 ہی چیزیں فطرت ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے 10 من الفطرہ، فطرت کی 10 چیزیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں حصر مقصود نہیں ہے، اور یہ 5 باتیں اس موقع پر اس کی اہمیت کے اعتبار سے بتائی گئی ہیں. حصر حقیقی کہ جس میں اس کے خلاف نہ پایا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں کہ عالم تو بس زید ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کوئی بھی عالم نہیں ہے. مقصود یہ ہوتا ہے کہ مثلا عقیدے کا عالم یا فقہ کا عالم تو بس یہی ہے، یا اس ملک میں یا اس بستی میں تو یہی ایک عالم ہے، یا اس طرح سے کسی اضافت کے ساتھ وہ حصر مقصود ہوتا ہے، وہ عام حصر مقصود نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے حصر کی یہاں پر جو شکل ہے وہ حصر حقیقی نہیں ہے کہ صرف 5 ہی چیزیں فطرت ہیں، بلکہ 5 یہ اہم چیزیں ہیں جن کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے. اس سے زیادہ بھی فطرت کی باتیں ہیں. اس میں سے سب سے پہلے ذکر کیا گیا الختان، ختنہ کرنا.
ختنہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنے یہاں جسے اردو زبان میں مسلمانی سے تعبیر کر دیتے ہیں، یعنی مرد کے جو اگلا شرمگاہ ہوتا ہے، جو اگلے شرمگاہ کا ڈنڈا آپ کہہ لیں یا بانس کہہ لیں، اس کے سامنے جو سپاری ہوتی ہے اور سپاری پر جو چمڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس چمڑے کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے ختنہ۔ انسان کے اگلے شرمگاہ کے اوپر یا اگلے عضو تناسل، انسان کے عضو تناسل، مرد کے عضو تناسل کے ڈنڈے میں سپاری کے اوپر جو چمڑا چڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کا کاٹ دیا جانا طہارت کے لیے، پاکی کے لیے، یہ ختنہ کہلاتا ہے۔ ورنہ اگر وہ چمڑا باقی رہے تو اس کی وجہ سے پیشاب کے کچھ چھینٹے یا اسی طرح سے میل کچیل اور گندگی اس میں جمع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اور اس طرح سے میاں بیوی کی ملاقات اور ہم بستری میں اس کی وجہ سے قسم قسم کے مشاکل پیدا ہوتے ہیں، امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کی ایک چیز بنا دی، اور یہ چیز شریعت میں مردوں کے لیے واجب ٹھہرا دی۔ مردوں کے لیے واجب ہے اور عورتوں کے لیے مستحب ہے ختنہ کیا جانا، اور اسے مسلمانی جو کہہ دیا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا مسلمانی نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ختنہ ہو گیا تو مسلمان، ختنہ نہیں ہوا تو مسلمان نہیں ہے۔ نہیں، جیسے اسلام کے بہت سارے فرائض ہیں، ان فرائض میں سے ایک فرض ختنہ بھی ہے، لیکن یہی مسلمانی نہیں ہے کہ اگر کسی نے وہ حصہ کٹوا لیا تو پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ باقی چاہے وہ توحید کا اعتراف کرے چاہے نہ کرے، رسالت کا اعتراف کرے چاہے نہ کرے، آخرت پر ایمان لائے چاہے نہ لائے، قرآن پاک پر ایمان لائے اور عمل کرے چاہے نہ کرے، وہ مسلمان ہو گیا خالی ختنہ کرنے سے؟ تو ایسی بات صحیح نہیں ہے، ایسا تصور صحیح نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دل اور زبان سے کلمے کا اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صرف ایک اللہ کے معبود برحق ہونے کا اقرار، اور اس کے سوا دنیا میں جتنے بھی معبود پائے جاتے ہیں سب کے باطل ہونے کا اقرار کرے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کا جو شخص اقرار کرتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، نہ کہ صرف ختنہ کرا لینے سے کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو ختنہ کرانا یہ فطرت کے امور میں سے ایک امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ختنہ کرنے کا، تو انہوں نے 80 سال کی عمر میں انہوں نے ختنہ کرایا۔ تو ختنہ یہ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور یہ مردوں کے اوپر فرض ہے اور عورتوں کے لیے یہ مستحب ہے۔ اگر اچھے ڈاکٹر اور سمجھدار ڈاکٹر پائے جائیں جو ختنہ قاعدے سے عورتوں کا کر سکتے ہوں تبھی ختنہ کروانا چاہیے، نہیں تو اس میں بہت سارے مفاسد پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ بعض جگہ تو بچیوں پر ظلم تک ہوتا ہے ختنہ کے نام پر، کہ ان کا پورا جو ہے آگے کا چمڑا بری طرح سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ سب جہالت کے مظاہر ہیں۔ جو صحیح ختنے کا طریقہ ہے جس کو اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جو چمڑا بڑھا ہوا ہو عورت کی اگلی شرمگاہ میں، اس بڑھے ہوئے چمڑے کو ایک مخصوص انداز میں کاٹ دینا وہ ختنہ کہلاتا ہے۔ تو بہرحال ختنہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مشروع ہے، مردوں کے لیے مستحب ہے، مردوں کے لیے فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، اور عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ اور اگر کوئی کسی وجہ سے، مثال کے طور پر بہت سارے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو کچھ لوگ پہلی فرصت میں کہتے ہیں تم کو ختنہ ہی کرانا پڑے گا، اگر اس نے ختنہ نہیں کرایا تو سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوا۔ تو اسلام کا دار و مدار بعض لوگوں نے ختنہ ہی پر سمجھ رکھا ہے، یہ تصور درست نہیں ہے۔ ختنہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، جیسے طہارت صلاۃ کے لیے فرض ہے، صلاۃ ادا کرنا صلاۃ 5 وقتہ فرض ہے، مال میں سے زکوٰۃ دینا فرض ہے، رمضان کے مہینے میں صوم رکھنا اس کی شرطوں کے ساتھ فرض ہے، حج کرنا اس کی شرطوں کے ساتھ فرض ہے، داڑھی بڑھانا فرض ہے۔ اسی طرح سے ختنہ بھی ایک فرض ہے مسلمان پر۔ تو اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک فرض ہے، اگر اس فرض میں وہ کوتاہی کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہوا۔
کہا جائے گا اس پر ایک فرض باقی ہے جسے اسے ادا کرنا ہے. مثال کے طور پر جو شخص داڑھی مڈائے ہوئے ہو تو اس کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ داڑھی چھوڑے. جب تک وہ داڑھی نہیں چھوڑتا اس کے یہاں ایک فرض کی ادائیگی میں کمی ہے. لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مسلمان نہیں. وہ مسلمان ہے لیکن اس کے یہاں ایک فریضے میں کمی پائی جاتی ہے، وہ فرض اس کے اوپر قرض ہے کہ وہ ادا کرے. تو یہی معاملہ ختنے کا بھی ہے. تو پہلی چیز، سب سے اہم چیز جو فطرت میں سے ہے وہ ہے ختنہ. اور اس کے فوائد اور حکمتیں بہت معروف ہیں کہ کس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ختنہ ہو جانے کے بعد کس طرح صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے اور کس طرح مختلف بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے اور کس طرح سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے وقت اس کے وجہ سے لذت اندوز ہوتا ہے. تو اس کے فوائد بہت سارے ہیں. دوسری چیز ہے فطرت کی الاستحداد، یعنی استعمال الحدید، لوہے کا استعمال کرنا، بلیڈ کا استعمال کرنا. لوہے اور بلیڈ کا کہاں استعمال کرنا؟ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کی اگلی شرمگاہ کے آس پاس میں جو کھردرے اور مضبوط بال اگ جاتے ہیں ان کی صفائی کا نام استحداد ہے، جس کو کہتے ہیں زیر ناف کے بال موڑنا، منہ زیر ناف موڑنا بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بال اگر باقی رہ جائیں تو اس میں گندگی پیدا ہونے کا اور بدبو کا بہت سارا اندیشہ ہوتا ہے. خصوصاً عورتوں کے ہاں اگر وہ بال باقی رہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری گندگی اور بہت ساری آلودگی اور بہت ساری بیماریوں کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے مرد اور عورت سب کے لیے ناک کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا، اگلی شرمگاہ کے آس پاس کے کھردرے بالوں کو صاف کرنا، یہ فطرت کا ایک حصہ ہے. بعض لوگوں نے پچھلی شرمگاہ کے آس پاس کے بالوں کو بھی صاف کرنے کی بات کہی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے بے دلیل یہ بات ناقابل قبول ہے. تیسری چیز ہے فطرت کی قص الشارب، مونچھوں کو کترنا، مونچھوں کو کاٹنا. اور حدیث کے بعض الفاظ میں مونچھوں کے کترنے کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ ہے احف الشوارب. احفو یہ احفا کے معنی ہوتا ہے ننگا کر دینا. حافی کہتے ہیں ننگے قدم، ننگے پیر کو، جس کے پیر میں جوتی نہ ہو، چپل نہ ہو تو اس کو کہا جائے گا حافی. تو اسی طرح سے جب کہا جاتا ہے احفاء الشوارب تو اس کا مطلب مونچھوں کو اس قدر کتر دینا کہ جس کی وجہ سے مونچھوں کے نیچے جو چمڑا ہے، ہونٹ کا جو چمڑا ناک سے نیچے اور منہ سے اوپر بیچ میں ہونٹ کے مونچھوں کی جو جگہ ہے اس کا چمڑا نظر آنے لگے، اتنا زیادہ مونچھوں کو کتر لیا جائے. تو بہرحال 0 نمبر پر اگر کوئی مونچھوں کو کتر لیتا ہے، پوری طرح سے معمولی نظر آتے ہیں، تو ایسا کترا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں قص کا لفظ آیا ہے، کترنا. اسی سے عربی زبان میں آتا ہے مقص، قینچی، قینچی کو کہتے ہیں مقص، اور اسی سے ہی قص الشارب یعنی مونچھوں کا کترنا. مونچھوں کا موڑنا اہل علم نے کہا ہے کہ مکروہ ہے اور یہ ایک طرح سے مسئلہ ہے، چہرے کو بگاڑنا ہے. اگر کوئی شخص کی بھری پوری داڑھی ہو، کالی اور گھنی ہو، اور اس کے بعد مونچھوں کے بغیر اس کا چہرہ ہو، مونچھوں کو موڑ دیا گیا ہو تو چہرہ عجیب بدشکل ہو جاتا ہے. اس لیے مونچھوں کو موڑنا نہیں چاہیے، البتہ کتریے. ہلکا سا جو باریک دھاری جو مونچھوں کی نظر آتی ہے وہ حسن میں اضافہ ہی کرتی ہے. اسی لیے ایک خوبرو بچہ جب اس کی مونچھیں نکلنے آتی ہیں تو اردو میں اسے سبزہ آغاز کہا جاتا ہے. وہ ایک حسن میں اضافہ کرتی ہیں اس کے حسن میں. تو مونچھوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مرد کے لیے، اس میں حسن میں اضافہ ہوتا ہے. اور مونچھوں کو کترنا یہ صفائی ستھرائی کے لیے بہت اہم ہے. اگر مونچھیں یوں ہی چھوڑ دی جائیں کہ وہ بڑھتی جائیں تو وہ بڑھ کر کے ایک تو ناک سے جو گندگی نکلے گی کبھی اس میں پھنس سکتی ہے اور وہ ایک بدترین صورت ہوگی. اسی طرح سے جب آدمی پانی وغیرہ پیے گا تو وہ مونچھوں کے بال گلاس میں بھی
جانے کا اور برتن میں جانے کا خطرہ ہوگا. منہ میں جو بھی چیز جائے گی ان مونچھ کے بالوں سے لگ کے جائے گی، جو کہ صفائی کے ستھرائی کے خلاف ہے. تو اس لیے اگر مونچھوں کو کتر لیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے اور چہرے کی حیت اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے اور اللہ کی پسندیدہ شریعت پہ عمل ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے مونچھوں کو کترنے میں. اس کے مقابلے میں داڑھی کا مسئلہ ہے کہ داڑھی کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے گا، اسے بڑھایا جائے گا اور اسے بھرپور رکھا جائے گا، نہ اسے کاٹا جائے گا اور نہ ہی اسے مونڈا جائے گا. مونچھوں کو مونڈنا حرام ہے لیکن داڑھی کو مونڈنا بھی حرام ہے، اور مونچھوں کو کترنا مستحب ہے، بلکہ بعض اہل علم نے جائز واجب تک کہا ہے، مونچھوں کو کترنے کو واجب تک کہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھی اس میں فطرت کی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس حدیث میں، اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر فقہاء اور علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ آداب سے متعلق ہیں اس لیے یہ چیزیں مستحب ہیں. لیکن دوسرے کچھ اہل علم ہیں جو انہیں واجب اور فرض کرتے ہیں، اور واجب اور فرض کہنے کی وجہ اور دلیل مضبوط معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 40 دن متعین کر دیا اور کہا کہ اس سے زیادہ تک اس صفائی کو نہ چھوڑا جائے، گویا اس 40 دن کے اندر اندر اس کی صفائی ہو جانی چاہیے اور کر لی جانی چاہیے. ناخن کو 40 دن کے اندر کاٹ لینا چاہیے، مونچھوں کو کاٹ لینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے اس کا وجوب اور یا اس کے سنت کی تاکید، اس سنت کی تاکید اس سے سمجھ میں آتی ہے. تو قص الشارب یہ تیسری چیز بیان ہوئی. پہلی چیز ختنہ اور دوسری چیز زیر ناف بالوں کا مونڈنا اور تیسری چیز مونچھوں کا کترنا اور چوتھی چیز وتقلیم الاظافر ناخنوں کا کترنا. ناخن 5 ایک ہاتھ کی 5 انگلیوں میں، پھر دوسرے ہاتھ کی 5 انگلیوں میں، پھر پیروں کی انگلیوں میں، یعنی کل 10 انگلیوں میں 10 یا 20 ہاتھوں میں 10 اور پیروں میں 10، اس طرح سے کل 20 انگلیوں میں 20 ناخن ہوتے ہیں جنہیں کترنا چاہیے. ناخن کا کترنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وقت متعین کیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ رہنے پائے. ناخن بھی اللہ کی عجیب نعمت ہے، اگر آدمی اس پہ غور کرے اور کیسے اس ناخن کے ذریعے سے آدمی بہت ساری گرہیں جن کا کھلنا مشکل ہوتا ہے وہ اپنے ناخن سے کھول لیتا ہے. اگر ناخن نہ ہوتا تو گرہ کیسے کھولتے؟ بلکہ بعض لوگ تو اس ناخن کو بطور ہتھیار استعمال کر لیتے ہیں. پہلے زمانے میں حبشہ کے کفار یہ ناخن سے ذبح کر لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مسلمانوں کو کہ ناخن سے ذبح مت کیا کرو، کیونکہ یہ حبشہ سے مشابہت ہوگی، اہل حبش کفار سے مشابہت ہوگی، اور ایسا کرنا مسلمان کے لیے درست نہیں ہے. بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں ناخنوں کو اس طرح سے بڑا چھوڑ دیتے ہیں، جانوروں کے پنجے کی طرح سے بڑے بڑے ناخن کر لیتے ہیں. تو یہ تو ایک طرح سے اس حدیث کی مخالفت ہے، فطرت کی مخالفت ہے، اور پھر اس کی وجہ سے جو اس میں ناخن کے اندر جو گندگی اور میل کچیل بھر جاتا ہے کھانے کے دوران، وہ اس طرح سے پیٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوں گی. تو یہ ایک غلط چیز ہے جس کی وجہ سے صورت و حیات بھی بگڑتی ہے، حسن بھی بگڑتا ہے اور بیماری کے پیدا ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے. تو یہ ہو گئی 4 چیزیں. اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ 40 دن متعین کیا گیا کہ آدمی 40 دن سے زیادہ نہ ہونے دے کہ ناخن نہ کترے اور مونچھیں نہ کترے. تو پہلی چیز ہو گئی ختنہ، دوسری چیز ہو گئی زیر ناف کے بال مونڈنا، تیسری چیز ہو گئی مونچھوں کا کترنا، اور چوتھی چیز ناخن کترنا، اور 5ویں چیز نتف الابط بغل کے بال اکھیڑنا. یہاں نتف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. بغل کے بالوں کے بارے میں بھی یہ بات معروف ہے کہ اگر وہ پڑے رہیں اور بڑے ہو جائیں تو اس کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے بدبو ہوگی، میل و کچیل اس میں جمع ہوگا اور اس کی بدبو سے
پاس پڑوس میں جس کے پاس آدمی بیٹھے گا، جس مجلس میں جائے گا، وہاں وہ بدبو پھوٹے گی اور لوگوں کو ناگوار ہوگی، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو شریعت نے اس لیے حکم دیا کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے، اور اکھاڑنا ہی اس کا مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اکھاڑنے کے سوا کسی اور طریقے سے اسے ختم کر دیتا ہے، اسے صاف کرتا ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی اسے بلیڈ سے صاف کرتا ہے تو وہ اور مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ جہاں پر بلیڈ چلایا جاتا ہے تو مزید قوت کے ساتھ وہ ابھرتا ہے۔ جیسے جو لوگ داڑھی پر بلیڈ چلاتے ہیں تو پھر ان کی داڑھی کے بال سخت ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں، نرمی نہیں رہتی، اس میں کھردرا پن اور خشونت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ناف کے نیچے کے بالوں کو بلیڈ سے موڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب بار بار اس علاقے پر بلیڈ چلتا ہے تو اس کی وجہ سے مثانہ کو طاقت ملتی ہے، وہ بال دوبارہ قوت کے ساتھ ابھرتے ہیں اور مثانے کو بھی اس سے طاقت پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح اس جگہ ایک اور مسئلے کی وضاحت کر دینا مناسب ہے کہ بہت ساری جگہوں پر یہ جہالت کی بات معروف ہے کہ عورتیں بلیڈ نہ استعمال کریں۔ کہتے ہیں کہ جو عورت بلیڈ سے اپنے ناف کے نیچے کے بال صاف کرے گی تو اس کا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، اللہ جانے لوگ شیطان سے کہاں سے یہ باتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ حدیث میں جو لفظ آیا ہے استحداد یعنی استعمال الحدید، لوہے کا استعمال، بلیڈ کا استعمال، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے عام ہے۔ مرد بھی بلیڈ استعمال کریں ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے، اور عورتیں بھی بلیڈ استعمال کریں۔ لیکن اگر کسی اور چیز کے استعمال کرنے کے ذریعے کوئی شخص صاف کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں رہیں جو کہ فطرت کی چند باتیں رہیں، 5 باتیں اس میں فطرت کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہ اسلامی پاکیزہ شریعت صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرتی ہے اور ہر طرح کے خیر اور نیکی کی طرف انسانوں کو بلاتی ہے، اور ہر طرح کے شر اور برائی اور مصیبت اور بیماری سے کس طرح یہ شریعت انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ تو یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ختنہ، جس کو لوگ مسلمانی کہہ دیتے ہیں، میں نے بار بار کہا کہ اسے مسلمانی نہ کہیں بلکہ اسے ختنہ ہی کہیں جو اس کا شرعی نام ہے۔ تو ختنہ اور ناف کے نیچے کے بالوں کو موڑنا، مونچھوں کو کترنا، ناخن کو کترنا اور بغل کے بال اکھیڑنا، یہ فطرت کی کل 5 چیزیں ہیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔